بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے جانور کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے عبارت کو دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهر 7 بدنات بيده قياما وزح بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين۔ یعنی کہ یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 7 اونٹوں کو نہر فرمایا کھڑا کر کے، اور مدینے میں 2 مہنڈے قربان کیے جو سینگوں والے اور چتکبرے تھے، یعنی سیاہ سفید مہنڈے تھے۔ اب اس کی تفصیل دیکھیے ایک ہوتا ہے ذبح کرنا اور ایک ہوتا ہے نہر کرنا۔ جو اونٹ اس کا حکم جو ہے یہ مستحب ہے کہ کھڑے ہو کر اس کی گردن کی جو بڑی رگ ہے اس رگ میں تیز چھری مارنا کہ وہ اس سے گر جائے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اور ذبح کرنا یہ ہے کہ جانور کو بائیں جانب قبلے کے طرف رخ کر کے یہ ذبح کرنا ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے، یعنی 7 اونٹوں کو نہر فرمایا اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ۔ اونٹ چونکہ کھڑا ہونے کی حالت میں نہر کیا جاتا ہے تو اس لیے قیامن اس کا حال بنے گا، تو حال من المفعول وزح بالمدینہ بکبشین، اور مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہنڈے سینگوں والے املحین چتکبرے ذبح کیے۔ اب چتکبرا کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا جانور ہے جس میں سفید دھبے ہوں، یعنی رنگ کالا ہے اور سفید دھبے ہیں، یا کوئی دوسرا رنگ ہے یعنی مٹیالہ ہو، سرخ رنگ ہو، اس میں سفید نشانات جگہ جگہ ہوں اگر، تو اس کو کہتے ہیں چتکبرا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے، اور یہ بخاری شریف کی کتاب الحج میں ایک باب ہے، من نہر ہدیہ بیدہ، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو نہر بدن، یہ بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، اور اس کا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوا۔ یہ جو فرمایا حدیث میں کہ نہر 7 بدنات، تو یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کا نہر فرمایا، اور وزح بالمدینہ بکبشین، یعنی 2 مہنڈے جو ذبح فرمائے تھے، تو یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حج میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ نے 100 ہدایا کا نہر فرمایا تھا، اور دوران حج تو اس کا جواب یعنی کتاب حج میں یہ دیا گیا ہے کہ اس میں روایات مختلف ہیں، کہ 7 بدنات کی بھی ایک روایت ہے کہ 7 کی تخصیص کی وجہ کتاب حج میں جو بیان کی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہی تھی یہ قربانی۔ جو 100 کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے تو 100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی 100 جانور ذبح فرمائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانور ذبح کیے جا رہے تھے تو ان کو 100 میں شامل فرما دیا گیا۔ اب املح کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور کہ جس کے بالوں کی سفیدی اس کی سیاہی پر غالب ہو، یعنی اس کالے رنگ کا جانور لیکن سفیدی جو ہے اس کی غالب ہو، سفید رنگ کے بال زیادہ۔ یہ حدیث دیکھیے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويزع رجله على صفحتهما، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہلوں کی قربانی کی جس کے 2 سینگ تھے اور ان کا رنگ کالا اور سفید تھا۔ ذبح کے وقت آپ تکبیر کہتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے اور اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسى الرازی قال حدثنا عیسى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي اياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجعين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وامته بسم الله والله اکبر ثم ذهب۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ذبح یعنی قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الذبح قربانی کے دن کبشینی 2 مہلوں کی سینگوں والے چتکبرے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے موجعینی اور ایک روایت میں موجوعینی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خسی کرنا۔ آگے فرمایا فلما وجہہما، وجہ یوجہ اس کا مطلب ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہیا، میں رخ کرتا ہوں اپنے چہرے کا للذی اس ذات کے لیے فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، علی ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیمی پر، حنیفن یکسو کرتے ہوئے، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے یعنی مشرکین میں سے، اننا بلا شبہ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، یعنی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم منکا یعنی اس میں محذوف ہے اللہم ہذہ الأضحیۃ منکا واصلۃ الی من، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری طرف سے مجھے ملی ہے، وَلَکَ اور تیری رضا کے لیے ہے، کس کی طرف سے؟ عن محمد محمد کی طرف سے، وَأُمَّتِهِ اور اس میں جو حاضمیر کا مرجع ہے اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ اور یہ قربانی امت محمدیہ کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پڑھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ تو دیکھیے جب جانور کو قربانی کے لیے لٹایا جائے تو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنی نیتوں کو ٹٹول لینا چاہیے اور ان کی نیت درست ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی کرنے والی کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہو۔ مثلا آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ ہم یوں کہیں گے کہ اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کا حکم اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلیل حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرنے کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، تاکہ تو مجھ سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے اور میری اس قربانی کو قبول فرما کر دین اسلام کی سربلندی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مجھے قبول فرما لے۔ یہ دل کا جذبہ ہو اور یہ دعا پھر پڑھنی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن محمد
उम्मतिही बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। ये मसनून तरीका है। हम चूंकि मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इसलिए अल्लाह के बंदे होने की वजह से अल्लाह के अहकामात पर जिंदगी गुजारना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जरूरत भी है। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो आपके तरीकों पर जीना और मरना और गमी और खुशी ये हमारी जिंदगी की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से ये जरूरी है कि हम खुद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलें और दूसरों को भी इस पर लाने की मेहनत और कोशिश करें। तो आगे देखिए, इस हदीस में एक लफ्ज जिक्र किया गया है, मौजआइनी, बाज जगह मुजआइनी वाव के साथ जिक्र किया गया है। तो इससे मुराद है खसी जानवर। तो इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें दलील है कि खसी जानवर की कुर्बानी करना मकरूह नहीं है, अगरचे बाज अहले इल्म ने इसको मकरूह करार दिया है। वो ये फरमाते हैं कि जानवर को जब खसी किया जाता है तो इसके अंदर एक ऐब पैदा हो जाता है। इस ऐब की वजह से इस जानवर की कुर्बानी मकरूह हो जाती है। हालांकि ये नुक्स, ये ऐब नहीं है, यानी खसी करना ऐब नहीं है, इसलिए कि खसी करते हुए इस जानवर के अंदर जो मखसूस बू होती है, जो एक महक होती है, वो दूर हो जाती है और इसका गोश्त पहले से ज्यादा उम्दा और लजीज हो जाता है, क्योंकि इसकी नापसंदीदा बू खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसकी कुर्बानी करना मकरूह नहीं है। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना यहया इब्न मईन क़ाल हद्दसना हफ्स अन जअफर अन अबीही अन अबी सईद क़ाल काना रसूलुल्लाह युज़ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्शिन अक़रना फ़हीलिन यंज़ुरु फी सवादिन व यअकुलु फी सवादिन व यमशी फी सवादिन। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे सींगदार दुम्बे की, जो कि गैर खसी की, जो स्याही में देखता था और स्याही में चलता था, यानी इसकी आंखें और पांव स्याह होते थे। तो देखिए, अब इस हदीस में जिक्र किया गया है बिकब्शिन अक़रना फ़हीलिन, यानी कि ऐसा मेंढा जो जुफ्ती में बहुत उम्दा हो। फहील का मतलब होता है मोटा ताजा होना। असल में ये फहल है, इसका इतलाक जो है मुतलक नर पर होता है। तो देखिए, दोनों रिवायात में, यानी पहली रिवायत जो कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से है और इसके रावी, यानी जो हदीस अब हम पढ़ रहे हैं, इसके रावी हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। दोनों रिवायात में बज़ाहिर तारुज नजर आता है, यानी दोनों रिवायात में अल्फाज का फर्क है। इस रिवायत की तरदीद हो रही है कि इस रिवायत से जिसमें मौजआइनी का लफ्ज जिक्र किया गया है हजरत जाबिर वाली रिवायत में, तो फरमाते हैं कि ये बात नहीं है, बल्कि इसमें एहतमाल ये है कि रिवायत दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। एहतमाल इस बात का है कि तअद्दुद वाक़िया हो, यानी एक मौके पर वो मेंढा ज़िबा किया हो जो कि हजरत अबू सईद खुदरी की रिवायत में है, और दूसरे मौके पर वो ज़िबा किया गया हो जिसका जिक्र हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है। यानी कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी की हो और दूसरी मरतबा गैर खसी की हो। तो ये दोनों रिवायात एक से, यानी एक जैसे ज्यादा वाक़ियात पर दलालत कर रही हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीकों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हर सबक से पहले कोशिश कीजिए कि नियत अल्लाह के लिए कर लें, यानी कि ये नियत कीजिए कि मैं आप अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए ये अहादीस पढ़ रही हूँ, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वाला इल्म, अमल, अखलाक और तमाम ज़ाहिरी बातिनी सिफात मेरे अंदर पैदा हो जाएं इंशाअल्लाह। और जो भी पढ़ें, जो भी सीखें, इस बात की नियत करें, इस पर अमल करेंगे। हर अमल में ये नियत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके अमल को कबूल भी फरमाएंगे और जो भी काम करें वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें। आज का सबक हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।